بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مکمل میں تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود کو مضبوط ظاہر اور خاص طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مگر اپوزیشن بھی اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے حکومت کے اتحادیوں کو سبز باغ دکھا رہی ہے۔ اب سوال ایک ہی ہے کہ اس پورے سیاسی کھیل کے اندر دونوں اطراف میں سے کس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ یا ہارون صاحب، عالمی سیاست کے اوپر بات ہوگی، مگر موجودہ سیاسی صورتحال میں کس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اسمبلی اجلاس تو ہو گیا طے کہ ہونے جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ یعنی یہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اس طرح کی لڑائی میں کوئی ظفرمند نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ایسی سچویشن میں جہاں کسی بھی گروہ کی وفاداری کے بارے میں یا یہ کہیے کہ اس کے یعنی فیصلوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، باپ، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، ترین گروپ، علیم گروپ، کاف لیگ، کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی وہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز سوٹ کرتی ہے۔ اس صورتحال میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مختلف عوامل کس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس کے خلاف جا سکتے ہیں، کس پارٹی کا مفاد کس چیز سے پورا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن مجھے تو دو چیزیں لگتی ہیں اس میں اس کی تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ جو 27 مارچ کو جلسہ رکھا ہے اور انہوں نے بھی اپیل دے دی ہے کہ وہ ان کے کارکن بھی آ جائیں، تو اگر فساد کا اندیشہ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر سکتی ہے اور میرا خیال مصالحت کے لیے کر سکتی ہے، اس کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہو جائے کہ اپریل میں اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے، دیکھیں نا وہ اپنا یہ صورتحال ہے، اور اس سے پہلے تلخی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود عمران خان الیکشن پہ تیار ہو جائیں کہ اس صورتحال میں تو مطلب فرض کیجئے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں جیت بھی جاتے ہیں تو انہیں کیا پھر وہ انہی یعنی حلیفوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اور ان کی شکایات ہیں جو بعض جائز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے یا الیکشن یا کسی طرح کی مسائل، تو الیکشن ہی فائنلی ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک چیز جو اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حلیف جو ہیں وہ یا تو ناراض ہیں اور انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، یا سخت سودے بازی کرنا چاہتے ہیں، یا انہیں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے۔ تین چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کو یہ ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے، سندھ میں گورنری 6 وزارتیں، بلدیات سمیت بلدیات کو اختیارات، اور یہاں کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ، ہاں جی، اس کی ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سال نہ صحیح، نسبتاً کم عرصے کے لیے صحیح۔ لیکن دوسرا پہلو دیکھیں کہ کیا بھروسہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ بھئی پھر ان کی تو اپنی میجورٹی ہے، اور یہاں نون لیگ کا کیا بھروسہ ہے؟ نون لیگ کا کیا بھئی ان کو وہ دینا چاہیں گے؟ تو اس صورتحال میں الیکشن عمران خان کو پوچھے کیوں سوٹ کرتے ہیں؟ اب ویو اس کے حق میں اٹھی ہے۔ یعنی دیکھیے، میں نے ایک بڑا اہم فگر آپ کو بتایا تھا کہ 23 کروڑ میں سے 15 لاکھ اموات ہوتی ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں یا حادثتاً بھی لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور 65 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 25-30 لاکھ کے تو نہیں کہ یہ ووٹوں کی تعداد نہیں بتائی ان کی جا سکتی، بہرحال وہ 15 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں۔ اور جلسے جو ہیں میلسی میں، حافظ آباد میں، لوئر دیر میں، جہاں بھی جلسے ہوئے ہیں اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کا ووٹر اور بھی متحرک ہو گیا ہے، ورکر بھی متحرک، کیونکہ ہم لوگ شکست نہیں، ہم ایک یعنی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہوتی ہیں محض۔ اب تو امریکہ میں بھی یہ صورتحال ہو گیا، انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں تو ہے ہی۔ ہمارا تو قبیلے کا مسئلہ ہے، شکست تو ہم گوارہ کر ہی نہیں کرتے، اور وہ زیادہ متحرک ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں الیکشن ان کو سازگار ہے۔ اور اپوزیشن کو میں نے کل ان سے پوچھا تھا، اب میں نے اجازت تو نہیں لی خان صاحب سے، کل ان سے پوچھا تھا کہ کیا کریں گے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا جب ملیں گے۔ اب ملنے کا تو خیر اس سفر تفریح میں کیا سوال ہے، نہ میں نے کوئی کوشش کی نہ کوئی۔ دلچسپ بات یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محیط پیرزادہ کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب نے کہا میرے بارے میں، یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، یہ اللہ کے بندے نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ سب سے زیادہ تنقید آپ نے کی ہے میں نے یعنی یہ کہا کہ احتساب اولین ایجنڈا نہیں ہو سکتا،
میں نے یہ کہا سول ادارے پولیس میں اصلاحات نہیں ہو رہی، عدلیہ میں نہیں ہو رہی، FBI میں نہیں ہو رہی، سول سروس میں نہیں ہو رہی، اور مجھ سے اتنے ناراض تھے کہ وہ مجھے کسی بھی اخبار میں اس کو بلایا، مجھے نہیں بلایا۔ میری تو اب ملاقات ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد، وہ بھی اس لیے میں نے محسوس کیا کہ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے میرا رابطہ 100% منقطع نہیں ہو جانا چاہیے، اور ان کا موقع بھی مجھے سننا چاہیے، جو میں نے سنا انہوں نے میری رائے بھی سنی۔ اور میں دھرنے کی مخالفت کی، سب سے زیادہ میں نے کی 2014 کے دھرنے کی مخالفت، اور بہت سی چیزوں پہ، اور بہت چیزوں پہ حمایت بھی کی، ایشو ٹو ایشو اوپینین دی۔ یعنی یہ کہا کہ بھائی شجر کاری تو ہوئی ہے، اور کرونا سے اچھا فائٹ کیا ہے، اور احساس پروگرام اچھا ہے، اور یہ جو ہے اپنا ایک اور ہیلتھ کارڈ کی، اور عمران خان صاحب ایسا وزیر اعظم اچھا ڈلیور نہیں کر سکے، یہ بھی کہا کہ بھئی آپ نام مت بگاڑیں۔ یہ سب سے زیادہ تو میں ہی کہتا رہوں کہ نام مت بگاڑیں۔ اور آپ نے کہا کہ ہارون صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے پرفارم نہیں کر پائے۔ ہاں نہیں، وہ تو ظاہر ہے۔ اچھا ایز اے ہول، اچھا کیونکہ جو اگر ہمارا احتساب، دیکھیں احتساب کرنا ہے کام سول اداروں کا، کس کا؟ نیب کا، اور FIA کا، اور پولیس کا، اور اینٹی کرپشن کے اداروں کو۔ وزیر اعظم کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ تو بات ہی انہیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو فریق ہے، فریق تو احتساب نہیں کرتا۔ اب یہ لیڈروں کا حال ہے کہ وہ خیر قابل معافی ہیں جو لوگ، یہ جن شخصیت پرست لوگ ہیں، اور یہ جیسے کسی کے باپ کے خلاف کوئی بات کریں تو بچوں کو غصہ آتا ہے، بیوی کو غصہ آتا ہے۔ یہ شخصیت پرستی ایسی خولناک چیز ہوتی ہے کہ موصوف کو معلوم ہی نہیں ہے حقائق۔ خیر اب وہ کس بات پہ کی تنقید کی کہ جی وہ اپنا اکرام اللہ نیازی صاحب، عمران خان کے والد صاحب کو بھٹو نے برطرف نہیں کیا، انہوں نے کہا اس کا جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ وہ ہارون کا تعلق تھا PTI سے، وہ PTI سے میرے طرف، خدا کے بندو جس کے اوپر دل چاہتے ہیں آپ اچھال دیتے ہو۔ اچھا وہ تو پھر وہ دادا صاحب نے کہا کہ یہ بات تو بتائی حفیظ اللہ خان ہے جو ان کے خلاف ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف ہیں، اور 61 کا واقعہ ہے۔ پھر وہ تقریر کرنے شروع ہو گئے۔ خیر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، وفاداری کی زرداری صاحب سے، اور اس کا صلہ بھی وہ پالیں گے، اس طرح کی وفاداریوں کا جو انجام ہوتا ہے۔ اینی ہو، بہرحال دیکھیے سچویشن ایک ایسی طرف جا رہی ہے جس میں ہمہ وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ایک رجحان آتا ہے، ایک پاسبلٹی نظر آتی ہے ایک پارٹی کو، پھر دوسری پاسبلٹی نظر آتی ہے۔ یہ اشارہ ابرو کا انتظار کرتے رہے، اشارہ کوئی ملا نہیں، ٹھیک ہے، اور اشارہ کسی وقت کیا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا میں کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال جو سیاسی پارٹیوں میں اس درجہ تصادم ہوتا ہے اس میں عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے۔ دیکھیں نا، غلام اسحاق خان کا نواز شریف صاحب کی لڑائی بہت سخت ہو گئی، ایک میٹنگ میں سڈنلی نواز شریف نے کہا مجھے نکالنا چاہتے ہیں، خود نہیں جاتے، انہوں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات کو جنرل کاکڑ نے پکڑ لیا، غلام اسحاق خان بھی گئے، نواز شریف بھی گئے، نئے الیکشن ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہی نہیں، ایک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی، ایک ہے باچا خان کی پارٹی، اس کے بعد ان کے فرزند کی، ان کے بعد ان کی بہو کی، اس کے بعد ان کے نسلوں پہ چلتی ہوئی پارٹی، پوتے کی، اس کے بعد پڑپوتے کی۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے یہ مفتی محمود صاحب کی پارٹی تھی، مولانا مفتی محمود کی، اور اس کے بعد ان کے فرزند کو منتقل ہو سکتی ہے۔ مسلم کانفرنس جو ہے سردار عبدالقیوم کی پارٹی تھی، ان کے صاحبزادے کو منتقل ہوئی اور وہ اس سے خرابی پیدا ہوئی۔ اچھا وہ اپنا جو ہے بلوچستان کی پارٹی جو ہے اپنا ان کی محمود خان چکزئی صاحب کی، ان کے عبدالصمد چکزئی صاحب کی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، بھٹو کی پارٹی، پھر ان کی بیگم کی، پھر ان کی صاحبزادی کی، پھر صاحبزادی کے بعد شوہر کی، پھر صاحبزادے کی۔ اچھا یہ نون لیگ کا بھی یہ ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، ان کے بھائی یا ان کی صاحبزادی یا ان کے بھتیجے یا ان کے بیٹی کے بیٹے۔ اچھا وہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا ایک واضح ایجنڈا ہوتا ہے، کسی کا کوئی واضح ایجنڈا نہیں۔ ایجنڈا کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں؟ نمبر 1 ملک کا دفاع، نمبر 2 ٹیکس کلیکشن، نمبر 3 سول ادارے، پولیس، عدلیہ وغیرہ کی تعمیر، ان کے ذریعے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، استحکام پیدا کرنا، اسے معاشی ترقی ہوتی ہے۔
پھر تعلیم پہ توجہ دی جاتی ہے, صحت پہ توجہ دی جاتی ہے, ملک گرو کرنے لگتا ہے, بے یقینی ختم ہو جاتی ہے, استحکام ہوتا ہے, گیم رولز آف گیم طے ہوتے ہیں. فٹ بال کا ایک میچ نہیں ہو سکتا, مگر یہاں سیاست ہو رہی ہے رولز آف گیم کے بغیر. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو ہے اس وقت بظاہر آج کی شام, لیکن کوئی سچویشن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدل نہیں جائے گی, کلیئر نہیں ہے. آج کی سچویشن یہ ہے کہ یہ پیپلز اپوزیشن کا ایج نظر آ رہا ہے بظاہر. عمران خان صاحب باہر نکلے ہوئے ہیں, جی ڈی او نے تو ان کی حمایت کر دی. وہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایم کیو ایم ہم سے ہمارے ساتھ معاملات طے ہو گئے. ایم کیو ایم نے نہیں کہا کہ طے ہو گئے. چودھریوں میں کی طرف سے دونوں طرف کی باتیں آ رہی ہیں. ان کے ترجمان نے کہا کہ 1.5 سال کے لیے بلیاں برقرار رہنی چاہیے, اور یہ ابھی تک ہم حکومت کے ساتھ ہیں, مطلب 3:30 بجے ساتھ ہیں, 3:45 بجے بتائیں گے کیا کرنا ہے. اچھا جی ڈی اے نے کہا, مگر جی ڈی اے نے ساتھ ایک پخ لگا دی کہ اگر ان کے اپنے حامی ہی نہ رہے ان کے ساتھ تو پھر. اچھا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے معاملے میں حمزہ صاحب نے کہا, ان کے ترجمان نے کہا کہ وہ ٹکٹ مانگ رہے, انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, یہ سب کا یہ حال ہے. باب میں تقسیم ہے, 3 آدمی ان کے ساتھ ہیں, ان کے بہرحال انہوں نے حمایت کا اعلان کیا, جی ڈی اے نے حمایت کا اعلان کیا. زیادہ نا عمران خان صاحب گھر سے باہر نکلے ہیں, ان سے ملے ہیں, اچھا کیا اپنے قول سے باہر نکلے ہیں. عمران خان نے غلطیاں کی ہیں. دیکھیے جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے لوگوں کو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل پاسبل ہو سکتا ہے. چھوڑ دینا, احتساب کو واحد ایجنڈا قرار دینا اور اس کی اپنی ذمہ داری لے لینا, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے. بزدار کو وزیر اعلیٰ مقرر کرنا اور پھر ڈٹے رہنا, اس میں ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ دب گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں, صاحب ان کے مضبوط ہیں, اور وہ اب بھی ہوپ فل ہیں کہ وہ صورتحال کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے صرف یہ اناؤنسمنٹ دی ہے, مگر ایم کیو ایم نے کوئی تردید نہیں کی, کوئی تصدیق نہیں کی, خاموش تو ہے. تصدیق بھی نہیں کی. اس کا مطلب آپشن کھلا ہے, یعنی ان کے ساتھ جا تو سکتے ہیں, لیکن اگر بہتر پیشکش مل جائے کوئی, یا یہ کہیں سے اشارہ مل جائے. صحیح. بیسک اختلاف عثمان بزدار صاحب کے اوپر ہے, تمام پارٹیوں کا. ترین گروپ بھی وہیں سے ابھرا, مانتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ایک بڑا دلچسپ شعر ہے احمد ندیم قاسمی کا, آج یوں آیا ہے غم جانا غم دوراں کی طرف, جانب شہر چلے دختر دہقاں جیسے. کیا بات ہے ہارون صاحب. کچھ بھی نہیں ہے, عوام کی لڑائی نہیں ہے. کوئی بات ہو رہی ہے مہنگائی کی, جابز کریٹ کرنے کی, نظام عدل کی, پولیس کو بہتر بنانے کی, ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کی, عدلیہ کو امپروو کرنے کی, کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کی, کوئی یقینی امن کی. کوئی شخص بات کر رہا ہے, کوئی منشور پیش کر رہا ہے. عوام کی تو لڑائی ہی نہیں ہے, یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی بھی نہیں ہے, یہ لیڈروں کی لڑائی ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے. سب کو میں میرا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایک اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے, بر صغیر کو ہمیشہ آئرن ہینڈ کے ساتھ گورن کیا. آپ ہمیشہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا میں کرتا ہوں, اس لیے تاریخ یہ کہتی ہے, ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ برطانیہ نہیں ہے, یہ امریکہ نہیں ہے. امریکہ میں ریگن نے کہا حکومت چھوٹی ہونی چاہیے, کم از کم ویزیبل ہونا چاہیے, سول سروس کا سائز کم ہونا چاہیے, ٹیکس کم ہونا چاہیے. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اکانومی بحال کر دی, روس کو شکست دی, گورنمنٹ کا سائز کم کر دیا, سول سروس کا سائز کم کر دیا, اور ایک ہیرو کی طرح اسے الوداع کہا گیا, ہیرو کی طرح ویلکم کیا گیا. معاشرے کی ایک ساخت ہوتی ہے. آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے معاملے کو خراب کر دیا, تعصب کو پھیلایا. معاشرے کی ایک ساخت, آئرن ہینڈ سے مراد یہ نہیں ہے سختی کی جائے ہر ایک پہ. آئرن ہینڈ سے مراد یہ ہے مجرم خوف زدہ ہو, قانون کا سختی سے نباز ہو, عدالتیں جلد فیصلے کریں, سول سروس اپنا کام ڈھنگ سے کرے, رشوت ثانی ختم ہو, عام آدمی پروٹیکٹڈ فیل کرے, مہنگائی نہ بڑھے, اکانومی سٹیبل ہو. وہ تو پاکستان میں کچھ چیزیں مشکل سے ہوں گی, اس لیے کہ باہر سے مداخلت ہوتی رہتی ہے. انڈیا لگا ہوا ہے, امریکہ انسٹیبل رکھنا چاہتا ہے, برطانیہ آپ کو انسٹیبل رکھنا. میں اس وقت کی صرف بات نہیں کر رہا, ایز اے ہول ہمیشہ سازشیں جاری رہتی ہیں. اس کی جغرافیائی جو اہمیت ہے بہت غیر معمولی ہے پاکستان کی. نو ڈاؤٹ. گورا رنگ تے شربتی اکھیاں, پنڈ سارا ویری ہو گیا. جو آپ کی خوبی ہوتی ہے نا وہ آپ کی کمزوری بن جاتی. اچھا
یہ بھائی اللہ کے بندو مخلوق خدا کی بات کرو، ملک کے مستقبل کی بات کرو. اب مطلب یہ یورپی یونین پہ کیوں تنقید کی؟ میں نہیں سمجھتا انہوں نے صحیح الفاظ استعمال کیے. یا امریکہ سے میں نے ہمیشہ ان سے کہا، لکھا، کہا، زبانی بھی کہا، جو بات کرنی ہے امریکہ سے جو معاملات طے کرنے، جب آپ طاقتور ہوں گے، سادہ اصول ہے دنیا میں، تعلقات طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں قوموں کے. جب آپ طاقتور ہوں گے تو جو مرضی بات کر لیں ان کے. اچھا آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، سی پیک کو سیبوٹاج کر دیں. عمران خان نے نہیں کیا. عمران خان کو شکوک و شبہات تھے کہ امریکی کمپنیوں سے شریف خاندان نے پیسے لیے ہیں، اس کو کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے. سلمان شہباز اس میں جاتے رہے، منشا بھی گئے، اب اس میں لگے رہے. لیکن اس وقت سچویشن یہ نہیں ہے. اس وقت سچویشن یہ، میں نے خود ان سے بھی پوچھا سچویشن کیا. آپ ٹھیک ہے، اچھا جی روس کے ساتھ آپ چلے گئے، جو روسیوں نے تو چیچنے میں بڑا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں کسی کے کہنے کے اوپر. اچھا امریکیوں نے تو کوئی ظلم کیا ہی نہیں مسلمانوں پہ. فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، مراکش میں، سیریا میں، یمن میں کوئی ظلم نہیں کیا امریکیوں نے. امریکیوں کی تاریخ خونریزی سے بھری ہوئی ہے. امریکہ پہ پیار آنے لگا. عجیب بات ہے، آج وہ لوگ جو کل روس کے حامی تھے آج وہ روس کے مخالف ہیں. وہ کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، پھر وہ سیکولر ہو گئے، پھر وہ لبرل ہو گئے. کمال ہے. اور جو یہاں جہاد کا علم اٹھائے کھڑے تھے روس کے خلاف، وہ اس کے حامی ہو گئے. حالانکہ بھائی وہ کوئی ایسی بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں ہوتی. وہاں پہ ویسے سب سے زیادہ کام کر رہی ہے مسلم ہینڈز. وہ یوکرین میں لخت حسنین صاحب، انہوں نے آج مجھے اطلاع دی کہ وہ وہاں پہ 20 لاکھ مسلمان ہیں یوکرین میں، وہاں ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے کر رہے ہیں. اور انہوں نے تعاون کی بھی اپیل کی ہے کہ جو تعاون پاکستان نے بھی امداد ہارون صاحب بھیج دی ہے یوکرین. ہاں بالکل بھیجنی چاہیے، اس لیے کہ 20 لاکھ آدمی، یہ امیجن، یعنی 4 کروڑ میں سے 20 لاکھ آدمی، ہر 20واں آدمی جو ہے وہ چلا گیا اور مزید لوگ نکل رہے ہیں. اور یہ ایک انسانی المیہ بھی ہے، اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. آپ نے طاقت کی بات کی، پھر آپ نے لاکھوں کا ہنسا بھی کہا. ہارون صاحب ڈی چوک کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں لاکھوں کا سمندر لے کے آؤں گا. 10 سے 15 لاکھ کا انہوں نے فگر دے دیا ہے. اپوزیشن بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں نا، یہ کون کہہ سکتا ہے کتنے لوگ آئیں گے؟ جب انہوں نے کہا تھا دھرنے کا تو انہوں نے 5 لاکھ کہا تھا. محمود شام صاحب وہاں بیٹھے تھے اور غلام اکبر کے فرزند کیا ان کا نام، وہ بیٹھے تھے. میں نے کہا نہیں ممکن نہیں ہے. کتنے لوگ ہوں گے نہیں کہہ سکتا، لیکن ویسے یہ ہوتا ہے کہ اگر 50-60 ہزار سے اوپر آدمی آ جائیں، جو امکان ہے کہ آ جائیں گے، تو وہ پھر مجمع 10 لاکھ کا ہی لگتا ہے. پھر وہ گنتی نہیں ہو سکتی اس کی. اور اگر اس میں جوش و خروش ہو جو کو ہوگا، میرا خیال ہے اپوزیشن کے لوگ کم آئیں گے. اگر وہاں تک نوبت پہنچتی ہے، ممکن ہے اس سے پہلے ہی کوئی بات ہو جائے، کوئی بیچ میں رسالت پڑھیں. 27 مارچ کا جو جلسہ ہے ڈی چوک کا، اس کے سلسلے میں ایک چیز اہم ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے. چودھری صاحب خاموش ہیں، اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حلیف پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ اپوزیشن سے ملیں گے یا حکومت سے، مگر وہ آپس میں مل گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ متفقہ طور پہ کوئی فیصلہ کریں گے. تو یہ ہے جناب. بہرحال یہ کوئی اچھی موو نہیں. اچھا جو کہا فواد صاحب نے، یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن کو روکیں گے. انہوں نے کہا ہمارے ارکان کو وہاں سے گزر کے جانا ہوگا. مطلب وہ اپنے ارکان جو بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں نہیں. اچھا میں آپ سے ہمیشہ 2 باتیں کہتا رہا کہ خطرہ اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جہانگیر ترین بہت اہم ہے. اب تو خیر صورتحال کچھ بدل گئی. اب صورتحال اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ حلیف کوئی 17 ووٹ بنتے ہیں، جدھر چلے جائیں گے، اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا، تو عمران خان صاحب کو کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ مستعفی ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ عمران خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، تو اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد واپس لینی چاہیے. اور خدا کے بندو اس ملک میں امن ہونے دو کچھ تو. اور میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا اور یہ سچویشن خدا نخواستہ پیدا ہوتی، یہ میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوگی، تو وہ کہتا کہ آؤ حکومت کرو، چلاؤ. کیا ڈیلیور کریں گے، کیا دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یعنی اگر امریکہ ان کو دے دے $2-4 بلین ایڈ میں، جو بہت مشکل ہے، تو کچھ عرصے کے لیے صورتحال بہتر ہو جائے گی، کچھ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو جائے گا،
کوئی روپے کی ویلیو بہتر ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے. ادھر آج ابھی مجھے کسی نے میسج کیا کہ شاہ سلیمان نے پرنس محمد نے میسج بھیجا کہ عمران خان کو ڈسلاج نہ کیا جائے. کس کو بھیجا یہ بھی نہیں, آپ اس کی تصدیق کریں. میں نے کہا کہاں سے تصدیق کروں اس کی, یا تردید کریں. ٹھیک ہے. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو سیاستدان جو ہیں, اشرافیہ جو ہے, یہ مرغان بادنما ہے, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں, کیا کریں گے. فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ارون صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے ہمارے پورے ماحول کے اندر تلخی بہت بڑھ گئی ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن واپس لے لے, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو بدلے میں کیا دینا ہے. اس کا وقت تو گزر چکا نا. یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ کیسی تجویز ہے, بہت اچھی تجویز ہے. اچھا, لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا یہ قابل عمل ہے, تو اس وقت تو قابل عمل تو نظر نہیں آتا. ان کا تو ایک ہی نقطہ ہے, عمران خان صاحب گھر جائیں, تو ایسے میں کیسے کامیاب ہو سکیں گے. تو عمران خان صاحب کا بھی ایک ہی نقطہ ہے کہ ان کی ناک رگڑی جائے. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں احتساب تو لازم ہے. جس معاشرے میں احتساب نہیں ہوتا, دیکھیں قرآن کی آیت بار بار ہم دہراتے ہیں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. زندگی قصاص میں رکھی گئی, یعنی جتنا جرم اتنی سزا. لیکن یہ وزیر اعظم جج تو نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم ہوتا ہے, انتظامیہ کو چلاتا ہے. عدلیہ اچھی ہو, ایف آئی اچھی ہو, اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے اپنے آدمی اس کی زد میں آتے تو آتے, اس سے ان کی مارل اتھارٹی بڑھ جاتی. اچھا, ایک اور جو عجیب غلطی کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جب وہ مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی نقطہ نظر انداز کرتے ہیں. جس شخص کو آپ اپنا سب سے بڑا حریف بنا کے پیش کریں گے, جو لوگ آپ سے ناراض ہو, مثلا مہنگائی کی وجہ سے ہو جائیں, مثلا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہو جائیں, یا کسی وجہ سے ہو جائیں, جائز یا غلط وجہ سے ہو جائیں, وہ آپ کے حریف کی طرف جائیں گے. اس کو انہیں بلدیاتی الیکشن میں فائدہ ہوا ہے. اللہ نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں. جب سورہ حجرات کا حوالہ دیا اپنا انہوں نے, ہم بھی اس کا حوالہ دے چکے پروگرام میں, سورہ کا نام تو یاد نہیں تھا کہ دور جاہلیت والے جو ہے نام نہ رکھا کرو, مذاق نہ کر, مفہوم ہے, بگاڑا نہ کرو. اچھا, اس سے فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے. آغاز انہوں نے کیا تھا مولانا فضل الرحمان, یہودی ایجنٹ ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا بات کی کہ وہ بل گیٹس کس لیے آیا تھا کہ تم دکھاوے کے لیے ہماری مخالفت کرو, اس سے تمہارے وہ اپنا اس کا کزن ہے, چچا لگتا ہے بل گیٹس, اس کا کوئی اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا ہے, یہ ان کے ساتھ مل کے بزنس کرے, اس کو کیا ہمدردی. وہ تو ایک اور ہی کام کے لیے آیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو بل گیٹس سے تو ہر حکومت کا ایک انٹرسٹ ہے کہ آئی ٹی میں وہ ہیلپ کر سکتا ہے, پولیو میں وہ ہیلپ کر رہا ہے, اور چیزوں میں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ادارہ باقاعدہ انہوں نے غالباً $100 بلین کا ہے کہ وہ اس سے ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ اس کو مدد ملے. پولیو میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی اس کے لیے وہ آیا تھا. کورونا میں اس نے تعریف کی پاکستان کی, اس کا اس سے کیا تعلق. اور ایک جھوٹ گھڑ لینا کہ وہ آیا تھا, اس کے شواہد کیا ہیں کہ اس نے آگے کہا تم دکھاوے کے لیے ہماری مخالفت کرو. اور اگر یہی بات کہنی تھی تو واٹس ایپ پہ کال کافی نہیں تھی, کیا ای میل کے ذریعے یا کسی بندے کے ذریعے میسیج دینا, اس کے لیے اس کا آنا کیا ضروری تھا. اچھا, اس طرح بے دریغ جب علماء کرام تک اس طرح بے دریغ جھوٹ بولیں, اور ویسے تو کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا. اچھا, دعوے دیکھو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ 200 آدمی, وہ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی 200 آدمی, 180 ہیں, 190 ہیں, جو کہ کوئی دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کا تو معلوم ہی نہیں ہے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور معلوم نہیں کب وہ اپنا فیصلہ بدل دیں اور کس وجہ سے بدل دیں. اقتدار کے لیے بدل دیں, کوئی ذاتی فیور کے لیے بدل دیں, ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے بدل دیں. ویسے تاریخ یہ کہتی ہے کہ نقد رقم بہت کم لوگ لیتے ہیں. یعنی یہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے, لوگ اپنی ایگو کے لیے لڑتے ہیں, اپنی انا کے لیے لڑتے ہیں, لوگ اپنے منصب کے لیے لڑتے ہیں, چودراہٹ کے لیے, دکھاوے کی عزت کے لیے. یہ عزت کا ایک عجیب و غریب تصور ہے. عہدہ مل جائے تو عزت ہوتی ہے, کیا عزت ہوتی ہے عہدے سے؟ یہ عہدے سے عزت مل رہی ہے, جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. عزت تو ہے وقار میں, عزت تو ہے غنا میں, عزت تو ہے اپنے غصے پر قابو پانے میں, عزت تو ہے اصول پر چلنے میں, عزت تو ہے سچ بولنے میں. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور خیانت نہ کرے. یہ نہیں فرمایا نفل پڑھو, نفل کا بڑا ثواب ہے. یہ نہیں کہا کہ نمازوں کی سختی سے پابندی کرو, اس کا تو بڑا ثواب ہے. 40 نمازیں اگر کوئی قرون اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے, وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ, یعنی جیسے ہی نماز شروع ہو تکبیر ہو, 40 نمازیں اگر وہ پڑھ لے تو فسق ہی نکل جائے گا.
اس کے دل میں برائی کی خواہش ہی دم توڑنے لگے گی. ہیں جی, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی چیزیں بتا دی. لیکن آپ نے زور کس بات پہ دیا؟ سچ بولو ہمیشہ, ہر حال میں, چاہے تمہارے خلاف جاتا ہو. گواہی کے بارے میں یہ کہا کہ خواہ تمہارے خلاف جاتی ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو, دوستوں کے خلاف, مفہوم ہے تو وہ دو. وہ عزت تو ان چیزوں میں ہے. کتنے صاحب توقیر ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب توقیر ہیں, ڈاکٹر چغتائی صاحب توقیر ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب توقیر ہیں, ایدی فاؤنڈیشن والے, تعمیر ملت کئی بڑے نام ہیں. یہ بچی ہماری موجود ہے, اپنی اسکول اس نے کھولا ہوا ہے, دیکھو جی اس کا نام ہی, روز اس سے بات ہوتی ہے نام ہی, وہ اس نے اسکول کھولا ہوا ہے ایسا شاندار کہ وہ ہر کوئی اس کا تقریب, بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں. ہیں جی, فرادیبہ ایک خاتون ہیں, آج ان کو فون آیا, میں نے کہا بھائی ہم تو مطلب آپ کے ادارے کے خادم ہیں, ٹھیک ہے, زندگی کو جن لوگوں نے اسکول بنائے, جنہوں نے ہسپتال بنائے, جو مفت تعلیم دے رہے ہیں, تقریم تو ان کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس سے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈی چوک پر تصادم کا کتنا خطرہ موجود ہے, اور جو اتحادی ہیں چاہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ, دونوں طرف سے مطالبہ نمبرز پورے ہونے کا یا نمبرز دکھانے کے حوالے سے یہ کتنا کامیاب رہے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, ڈی چوک کے حوالے سے ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بات کر دی, مگر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں مجبور کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ ارکان ڈی چوک کے درمیان سے گزر کے ووٹنگ کے لیے جائیں گے, شاہراہ دستور میں جنگ بنے گا. فواد صاحب نے اپنے دیکھا نا, شو آف فورس ہر کوئی کرتا ہے نا, عمران خان صاحب کو شو آف فورس سے نہیں روکا جا سکتا. صحیح ہے. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسمبلی کے سامنے ڈی چوک پہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ دا ڈیسنٹ وے. وہی اسلام آباد میں جلسہ کر لیں, اسلام آباد شہر سے باہر کر لیں, پریڈ گراؤنڈ میں کر لیں, وہ جگہ ایک بنائی گئی پریڈ کے لیے, نئی بنائی گئی ہے, یہ 0 پوائنٹ کے قریب, وہاں کر لیں, شو فورس تو ہو جائے گا, اور کہیں بھی کر لیں تو وہ ڈی چوک بنا سکتے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا وہاں سے چل پڑیں گے, نون لیگ والے اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ ڈنڈے اٹھا کے, اور پیپلز پارٹی والے بھی, تو اس تصادم سے بھلا کس کا ہوگا؟ کسی کا بھلا تو نہیں ہوگا نا. صحیح ہے, صحیح ہے. نقصان تو پھر درمیان میں آنے والے صرف کارکنوں کا, ملک کا ہوگا, ملک کا ہوگا. ملک میں ہر وقت بدامنی, بے یقینی. پاکستان کا پوٹینشیل یہ تھا کہ فار فرسٹ 30 ایئرز ہماری اوسط پیداوار جو ہے, جو ترقی کی شرح انڈیا سے 2 گنا تھی پہلے 30 سال تک. یعنی 1981 میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں شرح ترقی جو تھی, اب نفیقہ سامدن $280 تھی انڈیا میں, پاکستان میں $380 تھی. اچھا, تو آپ گریجولی کیا ہوا, اس بدامنی, بے یقینی, ایک پورا ڈیکیڈ ہم نے ضائع کر دیا. ضیاء الحق کے بعد جمہوریت تو آنی چاہیے, جمہوریت ہی رستہ ہے, لیکن جمہوریت یہ نہیں. جمہوریت دیکھیے آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے. جتنا ڈسپلن ہو کسی آدمی میں, اتنی ہی اس کی بات میں وزن اور وقار بھی ہوتا ہے, اور اتنی اس کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے. یہ تو انارکی کی ایک قسم ہے, یہ جس طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اور بر صغیر نے 1.5 صدی تک طوائف الملوکی بھگتی, اور اس کے نتیجے میں غلام بنا ہے. وہ 25,000 انگریز وہاں سے آئے اور یہاں حکومت کرتے رہے. جب سارے لوگ ایک دوسرے کو نوچنے اور کھانے پہ تلے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی تیسرا فریق اس میں دخل دے گا. کتنی دفعہ ماشاءاللہ لگ چکا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں ایک بار پھر لگے, اور اگر نہ لگے ماشاءاللہ کے تو حالات بظاہر اس وقت نہیں ہیں, تو کیا اس کا رول بڑھتا چلا جائے آرمی کا؟ مجھے حکومت بننے کے فوراً بعد ایک صاحب نے پوچھا, یہ 2018 کی حکومت بننے کے بعد, اس سے سکون, کیا ہم فوج سے اسپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ساری دنیا میں فوج سے اسپیس لی گئی ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا مارل اتھارٹی سے. جتنی آپ کی اخلاقی عظمت ہوگی اور آپ جتنا ڈیلیور کریں گے, آخر وہاں ترکی میں ہوا نا, دنیا میں ہر کہیں ماشاء اللہ نہیں لگا. اور دوسری بات ہے, دنیا میں ترقی سول اداروں کے بل پہ ہوتی ہے. ہم دہراتے ہوئے یہ بات تھک گئے کہ میں نے خان صاحب سے بھی کہا کہ پولیس اصلاحات اور عدلیہ کی اصلاحات, عدلیہ میں اصلاحات اور سول سروس میں کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں تو اسی کام میں لگا رہا. بھائی اس کام میں آپ کو نہیں لگے رہنے, ساری انرجی اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک دن میں آپ کو گھر میں 20, ایک گھر کو مثال لے لیں, کھانا بھی پکنا ہے, بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, ان کے کپڑے بھی استری ہونے, ان کی فیسیں بھی ادا ہونی, ٹیلی فون کا بل اگر ادا ہونا وہ بھی ہونا ہے, بجلی کا بل اگر دینا وہ بھی دینا ہے, مہمان آ گئے ان کی خاطرداری بھی کرنے.
اور اگر اس دوران آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ وقت نکالنا ہے، یا عدالت جانا ہے، یا سالس کا تقرر کرنا، آپ کسی ایک چیز کے لیے اب ساری انرجی نہیں جھونک دیتے۔ خان صاحب سمجھتے زندگی ایک میچ ہے، میچ نہیں ہے۔ اچھا ان کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے سارے کھیل میں، سندھ کے باہر اس کی حکومت نہیں بن سکتی، سندھ میں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ وڈرا ہو۔ بھائی کرپشن تو آپ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کل بھی کہہ رہے تھے ایک صاحب، آج مجھے دھمکیاں دے رہے تھے ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اور مجھے آپ کیا دیکھیں گے؟ مجھے تو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، میں تو کسی کا حامی یا مخالف ہوئی نہیں، میں تو ایک زمانے میں نے کی تھی حمایت، لیکن میں تو اسے دستبردار ہو گیا، ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتا ہوں، اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، نہ میں کسی کا کچھ بگاڑ سکتا، نہ کوئی میرا بگاڑ سکتا ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں۔ کرپشن یہ سرے محل نہیں ہے، وہ ہار نہیں تھا وہاں پہ، اب مارتے نہیں ہیں فرانس میں، فلیٹس نہیں ہیں، آپ نے مے فیئر فلیٹس نہیں ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ کرپشن کے کیسز تو انٹرنیشنل ادارے اخبارات میں چھپتے رہے، بی بی سی نے فلمیں بنائیں، آپ کیا صفائی دے رہے ہیں؟ تو یہ اپنا کوئی ملک کے لیے کون کر رہا ہے جی؟ سب کو اپنے ایک اچھا یہ آپ نے نہیں پوچھا بھی اگر جیت گئے اسی طرف تو بڑھ رہے ہیں تو جناب صدر کے خلاف مواخذہ ہوگا، پختونخوا میں حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، گورنر ان کا لگایا جائے گا مولانا فضل الرحمان کا، اگر ایسا ہوگا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کا گورنر ہوگا، سندھ میں وزارتوں کا تو ہوگا ہی، تو بلوچستان تو ہمیشہ مرکز کے ساتھ جاتا ہے، جو بلوچستان میں انڈیویجولز جیتتے ہیں، پارٹی نہیں جیتی ہیں، اور سینٹ میں مولانا فضل الرحمان کا آدمی جو ہے وہ چاہیں گے کہ ہو جائے، پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا، زرداری صاحب خود صدر بننا چاہیں گے۔ اچھا اب آپ وہ دیکھیے نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، حسرتیں دل کی مجسم نہیں ہونے پاتی، خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا۔ اور یہ دنیا، جناب علی کرم اللہ وجہ کیا بات کرتے تھے، سبحان اللہ، ہڈی سور کی ہڈی کی مانند دنیا کوڑیوں کے ہاتھ میں۔ جناب رسول اللہ گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری دیکھی، کہا کوئی 2 درہم میں لیتا ہے اس کو؟ صاحب نے فرمایا نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، فرمایا نہیں، کہ دنیا یہی ہے، مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امام ختلی جن کے شاگرد نے وہ مقام پیدا کیا کہ دنیا 1000 برس سے رشک کے عالم میں دیکھ رہی ہے، جناب علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے، ان مناسب کے لیے جو رہیں گے نہیں، جہاں سے کوئی آبرو مندی کے ساتھ رخصت نہیں ہوا سوائے قائد اعظم کے، اس لیے کہ وہ سچے تھے، اس لیے کہ وہ امانت دار تھے، اس لیے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ وہ اس میں سے کبھی کسی کو کچھ ملا ہے؟ صحیح، کس چیز کے لیے مرے جاتے ہو؟ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے؟ 2 اس میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 انتظار میں کیا کہ ملی تھی 4 دن، کیا تھا وہ، کیا شعر ہے؟ 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ایسا ہی ہے۔ آپ اپوزیشن کے بندر بانٹ کی بات کر رہے تھے، میں بھی آپ کو ایک چیز بتا دوں، اسحاق ڈار صاحب اگلا بجٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بنائیں، شوق سے بنائیں، آپ کو تعجب نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خدا، ہو نوز کون جیے گا کون مرے گا، کس کو اقتدار ملے گا، یہ بات یاد رکھیے، میں دہراتا رہوں گا اس کو، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، کبھی وہ مہربانی کے طور پر اچھے حکمران دیتا ہے۔ اس نے مراد نے کہا اپنا اس سے سلطان محمد فاتح سے کہ تم کرو حکومت، میں نہیں کرتا۔ اس پہ عجیب پینک پھیل گیا ترکی میں، یہ عجیب بادشاہ ہے، جشن منایا گیا اس کا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مراد کیا کرنے والا ہے، وہ فوج لے کے چڑھ دوڑا یورپ پہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سلطان محمد فاتح سے، یا تو تم بادشاہ ہو، میں تو ہمارے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، یا تو تم بادشاہ ہو تو جہاد کرو، اور اگر بادشاہ نہیں ہو اور مجھے تم کہتے ہو کہ تم کمانڈر چیف بن جاؤ تو میں کمانڈر چیف ہوں تو میں جہاد کروں گا۔ آج تک مراد کا نام اس طرح لیا جاتا ہے جیسے اولیاء کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک بار کہا تھا، کتنے بادشاہ ہو گزرے ہیں
نام بھی کسی کو یاد نہیں، اکثر کے نام تو یاد نہیں، نام بھی کسی کو یاد نہیں۔ جنید و باجدید یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، کل اللہ کے پاس کیا توشہ لے کے جانا ہے، خطا کار تو ہم سب ہیں، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ اس دن خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ مرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، چلے جانا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تاریخ نے آپ پہ ججمنٹ دینی، کوئی آپ کا ضمیر ہے؟ کچھ نہیں ہے، کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اسحاق خاکوانی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے دو طرح کی، ایک حلیم خان صاحب سے بارے میں کی ہے، دوسرا انہوں نے قریشی صاحب پہ بڑی شدید تنقید کی ہے، انہوں نے کہا بیسک بگاڑ ہی قریشی صاحب پیدا کر رہے عمران خان۔ قریشی صاحب ان لوگوں میں سے، قریشی صاحب تو ابھی کوئی بگاڑ ہوا نہیں تھا تو ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی۔ سرکاری افسروں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مغالطے پیدا کیے، مجھے خان صاحب نے کہا میں بہت آزردہ ہوں، ان کے جانے پہ بھی ان کی علالت پہ بھی، اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ دہرائی، یعنی ابھی بات کی کچھ دیر کے بعد، پھر بات کی کچھ دیر کے بعد۔ حلیم خان کا چلے جانا اور اس کے مخلص ساتھیوں کا چھوڑ جانا بڑا المیہ ہوتا ہے۔ درست، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ بجا۔ اچھا اب جو معاملہ ان کا ہے نا، دیکھیے وہ سنکرونائزیشن نہیں ہو سکی، حلیم خان خوش دلی سے ان کی طرف گئے، لیکن کوئی ظاہر ہے ان کے اب معلوم نہیں کیا مطالبے تھے، کیا چیز وہ چاہتے تھے، کوئی اس میں لیکن وہ گئے، اون محمد گئے، دوسرے لوگ گئے ان کی طرف۔ تو میری تو پہلی ملاقات حلیم خان سے اس وقت ہوئی تھی، وہ جا رہے تھے اپنے جہاز پہ جہانگیر ترین، میں نے ان سے، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا آپ لاہور جا رہے ہیں، مجھے بھی لیتے جائیں ساتھ۔ تو وہاں حلیم خان صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اس سے پہلے ملے تو تھے، تو وہ ان کے درمیان معاملات طے نہیں پا سکے، لیکن نہ تو حلیم خان صاحب کو مطلب اتنی تعجیل کرنی چاہیے، اور نہ ہمارے بھائی نہایت محترم خاکوانی صاحب کو ان کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپس میں کرنے کی ہوتی ہیں، پبلک میں کیوں کرتے ہیں؟ میں ویسے پوچھ رہی ہوں، صداقت ہے کہ حلیم خان صاحب نواز شریف صاحب سے واقعی ملے ہارون صاحب؟ مختلف خبریں ہیں، میں کیا اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اب وہ تردید کرتے ہیں مگر دوسری طرف سے تصدیق ہوتی ہے، تو کرائن یہ کہتے ہیں ممکن ہے ملے ہوں، تو اب ہم اس کے بارے میں، اور اس کی اہمیت نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ملنا بعض کا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا، تو خبر آئی کہ خفیہ دورہ کیا غلام مصطفیٰ جتوئی نے اسرائیل کا، میں نے وہ پھاڑ کے پھینک دی، دفتر میں بڑا ہنگامہ ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلی بات یہ جتوئی یہ ٹائپ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ رپورٹر بڑا معتبر تھا، دوسری بات یہ اسرائیلی پاگل ہوئے ہیں، اس کو لندن میں بریف نہیں کر سکتے، اس کو تل ابیب لے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کا تماشا بنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو متحرک ہی نہیں ہے، وہ تو آرام پسند، سہولت پسند آدمی ہیں، انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بالکل ہوا میں ہوتی ہیں، افواہیں اڑائی جاتی ہیں، کوئی دانا لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ رہ گئی، میں شروع میں ہی ایک بات کہہ چکا ہوں، 2 باتیں بہت اہم ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، ان میں سے کسی کے بارے میں 100% وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کل کہاں کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو سٹاک مارکیٹ کی جو صورتحال ہے، اس پورے سیاسی کھیل میں پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، معیشت کی کیا صورتحال ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، مگر روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ اگلے مرحلے میں چونکہ داخل ہو گئی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، سٹاک مارکیٹ، اس پورے کھیل میں سٹاک مارکیٹ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بڑا سمپل بات ہے نا، جب افراتفری ہوگی، بے یقینی ہوگی، تو سٹاک مارکیٹ گرے گی، کاروبار کا نقصان ہوگا۔ میں نے جو آپ کو بار بار ایک فگر سنا ہے، 50% سیمنٹ کی فروخت کم ہو گئی، یعنی مکان تو بنتے رہتے کیسے ہی حالات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں اور کنسٹرکشن کا کام جاری رہتا ہے بدترین حالات میں۔ اگر اس پہ اتنا برا اثر ہوا تو صرف سٹاک مارکیٹ پہ نہیں، سارے کاروبار پہ اس کا برا اثر ہوگا۔ یہ بات لیڈروں کو ملحوظ رکھنی چاہیے، یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے، انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ بہتری اور مفاہمت کے لیے، اور استحکام کے لیے، پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کور کمانڈرز آر ریسپانسبل فار دیٹ، چیف آف آرمی اسٹاف از ریسپانسبل فار دیٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی از ریسپانسبل فار دیٹ۔ دیکھیے یہ جناب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب امام ابو حنیفہ، دا گریٹسٹ آف آل فقہاء، انہوں نے کہا کہ جب خرابی پیدا ہو تو جو آدمی اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھا سکتا ہے اسے بڑھانا چاہیے، اصلاح کے لیے، اپنی پاور کے لیے۔ مشکل یہ ہے
اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتی ہے, حکمران اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہیں, سول سروس اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے, میڈیا چاہتا ہے, وکلاء چاہتے ہیں. او بھائی کوئی ڈسپلن, کوئی حدود, آزادی, یس آزادی سے تو اعلیٰ کوئی چیز اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی ہے, بے شک بے شک, اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے, مگر کوئی حدود و قیود, کوئی ایک سوشل کانٹریکٹ چاہیے, ایک عمرانی معاہدہ چاہیے. معاشرے کسی عمرانی معاہدے کے بغیر نہیں چلتے, صرف لکھے ہوئے دستور پہ نہیں چلتے. برطانیہ کے دستور تو تحریری ہے ہی نہیں, مگر معاشرے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ میڈیا کرے گا, ان حدود میں رہے گا, یہ عدلیہ کرے گی. یہ ایک جج کو پکڑ لیا ایک آدمی نے, وہ جا رہا تھا فرانس سے سگریٹ لے کے آیا تھا, اس نے کہا جی یہ دکھائیں, وہ گرین چینل سے جا رہا تھا جہاں ہوتا ہی نہیں, اسے شبہ ہوا اس میں سگریٹ تھے. سگریٹ فرانس میں سستے ہیں, برطانیہ میں مہنگے. اس نے کہا آپ تو جج ہیں, اسے جانا پڑا اس جج کو اس بات پر, سگریٹ کیا پیکٹ کیا ہوتے ہیں. قانون کی پاسداری کے لیے جو معاشرہ لڑتا ہے اور اس کی تقدیس دیکھیں, میں جاوید غامدی صاحب کا مداح نہیں ہوں, مگر ایک بڑی اچھی بات وہ کہتے ہیں, قانون کی ویسی ہی تقدیس ہونی چاہیے جیسے دینی احکام کی ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ فتنے سے بچ جاتے ہیں, اور فتنے سے بچنا معاشرے کے لیے بڑا اہم ہے. صحیح ہے, یہی فواد شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئینی اسکیم کے تحت فوج کو حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے, آئین کہتا ہے. نہیں, حکومت وقت کا ساتھ ہے تو جائز کام ہے نا, جو جائز چیز ہے مداخلت تو نہ کرے. صحیح ہے, میں روس یوکرین کے اوپر بات کرتی ہوں, مگر کچھ حقائق, کچھ فیکٹس آپ کے سامنے. بھارت کے الیکشن جو ہوئے ہیں ریسنٹ, ان کے اوپر بی جے پی کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ بڑے مارجن کے ساتھ جیت گئی. 4139 میں سے 1516 سیٹیں ان کے پاس ہیں صوبائی اسمبلیوں میں. بالکل, ملک کے 66% سیٹوں پر بی جے پی کو شکست ہوئی. آندھرا میں 175 میں سے صرف 4 سیٹیں لی, کیرالا میں 140 میں صرف 1 سیٹ لی, پنجاب میں 117 میں سے صرف 3 سیٹیں لی, بنگال میں 249 میں سے 94 میں سے صرف 3 سیٹیں لی, دہلی میں 70 میں سے صرف 8 سیٹیں ہیں. اور جن ریاستوں میں بی جے پی کے اتحادی حکومت وہاں پہ موجود ہے, وہاں اکثریت میں وہ ناکام ہے. تو پروپیگنڈا کس بات کا؟ بڑی ریاستوں میں نا, یو پی میں, کرناٹک میں, اور کون سی بڑی ریاستیں, مدھیہ پردیش میں ان کا غلبہ ہے نا, اسے کاؤ بیلٹ جو کہتے ہیں, جس میں زیادہ ہندو میجورٹی ہے اور جس میں یہ ہندوتوا کا تعصب جگا کر, لیکن بھارتی معاشرے میں بے چینی بھی بہت ہے کہ یہ معاشرے کو تباہ کر دے گا. صحیح, تو لہذا وہ یعنی ایز اے ہول تو اکثریت ان کی نہیں ہے, لیکن بڑا سرمایہ دار, ان کے کارپوریٹ بزنس کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. میڈیا کو انہوں نے قابو کر لیا ہے. نعرہ مذہب کا ایسا ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو مخالفین دبک جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہے, اور بھی اقلیتوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ. تو اندر کشمکش ہے اور یہ جاری رہے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. مگر جو گووا اور اس کے ساتھ دوسری ریاستیں ہارون صاحب, وہاں پر تو صورتحال مختلف ہے. پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی جیت گئی ہے. یہ دیکھو نا, کتنی عجیب بات ہے کہ ایک اتنی سی پارٹی کیپٹل کی, مگر اس کے پر, اور دیکھیں وہ قدامت پسند ہندو ہیں, مگر انہوں نے عام آدمی کے, عمران خان صاحب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے, اور نتیش کمار نے بھی یہی کیا تھا, لیکن اس سے بہتر اس نے کیا ہے. دیکھو نا, لوگوں کے کام گھروں پہ جا کے ہوتے ہیں, میٹر بجلی کا بر وقت لگتا ہے, گیس کا کنیکشن بر وقت لگتا ہے, خواتین کے لیے سواری مفت کر دی, بہت سے ٹیکس کم کر دیے, تعلیم کو بہتر کیا, ہسپتالوں کو بہتر کیا. یہ کرنے کا اصل کام ہے عوامی فلاح کے. لیکن ان پہ بھی تو دباؤ تھا نا مودی کا, مگر وہ کام میں لگے رہے. انہوں نے ٹھیکے داری نظام میں اتنی اصلاح کی کہ جو پل انہوں نے خود بتا رہے تھے کہ وہ کجریوال کے جو 3 ارب میں بنا تھا, 2 ارب میں بنا, تو ہمارے پاس 1 ارب روپے بچ گئے, تو ہم نے اس کو فلاحی منصوبے میں لگا دیا. مثلا خواتین کو مفت سفر کی طرح وعدے کیے, پورے کیے, اس کی پلاننگ کی. پارٹی میں ابھی ان کے ایک لیڈر میں جو ملے, میں نے کہا بھائی پارٹی کہاں ہے؟ اچھا, پارٹی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, سارا زور کیا احتسابی پہ لگے گا, خلق خدا کے, مطلب پرائیویٹائزیشن نہیں کرتا. جی دیکھو جی 1200 روپے, 1200 ارب, 6-7 بلین, 8 بلین ڈالر, اور جناب والا باقی اصلاحات بھی نہیں کرتے. پرائیویٹائزیشن پہ کس آدمی کو لگایا؟ میاں محمد سومرو کو. میاں محمد سومرو کو وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کوئی کام نہ کرنا. چلیے بس اس کے بعد پھر بات ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.